آج بڑے افسوس سے یہ بات کہوں گا، یہ بہت بری افسوس کی بات ہے کہ بہت سے مسیحیوں کا خیال ہے کہ حکمت جسے بائبل مقدس کا مطالعہ کہتے ہیں اہم نہیں ہے۔ ایوب سے جا کر پوچھے جس نے کہا کہ میں نے تیرے کلام کو اپنی ضروری خوراک سے، اپنے چکن نگٹ سے، اپنے پیزا سے، اپنے پاستا سے، اپنی بریانی سے، اپنی اس مکھن والی روٹی سے، اپنے ان برگروں سے، اپنی اس تمام ضروری خوراک سے زیادہ ذخیرہ کیا۔ روٹی ہم کھاتے ہیں تاکہ ہم طاقت حاصل کریں، خدا کا کلام ہم اپنی روح میں اس لیے رکھتے ہیں تاکہ مقابلہ کریں۔ جسمانی خوراک کھا کر کتنے منٹ تک لڑ سکتے ہیں اپنے دشمن سے؟ اگر آپ کے ایک یا دو سے زیادہ دشمن ہو تو کتنی دیر تک لڑ سکتے ہیں؟ 1 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ؟ اگر کوئی پہلوان ہو تو وہ آدھا گھنٹہ لڑ سکتا ہے۔ یعقوب جسمانی طور پر بڑا زوراور اور شکاری بندہ تھا، جب اس کی کشتی خدا کے فرشتہ کے ساتھ ہوئی تو وہ ساری رات لڑتا رہا۔ وہ جسمانی طور پر بھی مضبوط تھا، روحانی طور پر کمزور تھا۔ خداوند نے اسے زور دیا اور اس کا نام اسرائیل رکھ دیا تاکہ وہ کیا ہوگا؟ غالب آئے گا۔ اپنی روح میں خدا کے کلام کو ذخیرہ کریں، جیسے گھر میں آٹے کی مٹی ہے، جیسے گھر میں دال رکھنے کے لیے ڈبہ ہے۔ اپنی روح میں خدا کے کلام کو ذخیرہ کریں، جیسے خدا کا بندہ ایوب کہتا ہے میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا۔ اور یرمیہ 33 اس کا 15 اس کی 16 میں کہتا ہے تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا۔ روٹی کھانا بری بات نہیں، پیزا کھانا بری بات نہیں، چکن نگٹس کھانا بری بات نہیں، برگر کھانا بری بات نہیں، یہ جسمانی خوراک ہے۔ آپ خدا کے کلام کو کتنی اہمیت دیتے ہیں یہ اہم بات ہے۔ اس لیے آئے دیکھیں خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے، جب کہ حقیقت میں ہر مسیحی کی ترقی، خدمت اور فتح میں اہم کردار باقی ہے کیا ہے؟ خدا کی عقل، یسوع مسیح، خدا کا کلام جس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، جس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا تھا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ